اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ جب شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے، لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی کو جب خلیفہ بنایا گیا، اب اس میں بھی پھر دو جماعتیں بن گئی۔ بعض نے کہا کہ بھئی حضرت عثمان کے قاتلوں کو جلد از جلد سزا دینی چاہیے کہ کن لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک بندہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ ایک بندہ ہے، وہ تو 6-7 ہزار 10 ہزار لوگ ہیں، اب کس کس کو ہم فوراً مارے؟ ابھی نئی نئی خلافت ہے اور ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ ہم فوراً سب کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں، اس طرح تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں بھی عبداللہ ابن سبا نے پھر کیا کردار ادا کیا؟ وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر یار یہ لوگ اگر اتفاق پہ ہو گئے تو ہماری خیر نہیں ہے، اس کو ہوا دینی چاہیے، اس اختلاف کو ہوا دینی چاہیے۔ جا کر انہوں نے کیا پینترا چینج کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ حضرت علی تو کیسے خلیفہ ہے، حضرت عثمان کا شہادت کا بدلہ بھی نہیں لے رہے۔ واپس پورا چینج کر دیا، پہلے ان کو خلافت سے اٹھایا اور یہاں پھر کیا کہہ رہے کہ بدلہ نہیں لے رہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا ان کو جذبات میں لے، ظاہر سی بات، ان من البیان لسحر، حضور کے حدیث ہے کہ بعض بیانات ایسے جو لوگوں پہ جادو کر لیتے، انسان کی زبان ایسی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کو بالکل مسخر کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ پر بھی اس کا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی قصاص لینا چاہیے۔ کچھ لوگ حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے، کچھ نے کہا اپنی پوری وہ پلاننگ کے ساتھ ادھر حضرت علی کے پاس آ گئے، کچھ ان کی جماعت میں شامل ہو گئے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عائشہ آپ کے خلاف ہے، حضرت معاویہ آپ کے خلاف ہے، ہم آپ کے ساتھ۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پہ بیٹھی اور جتنے ان کے پاس جو گروہ تھا وہ لا کر روانہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ وہ حملہ کریں گی، ان کو بتایا گیا کہ چلو حملہ کرتے ہیں۔ اب ایک مقام پہ میدان پہ جمع ہو گئے، اب مذاکرات ہونے لگے کہ بھائی پہلے قصاص لینا چاہیے یا پہلے اس خلافت کے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے، یہ تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا یار یہ صبح اگر ہم ان کو چھوڑ دیا تو ان کی تو صلح ہو جائے گی، ہماری خیر نہیں۔ کیا کرتے؟ ایسے کرتے کہ بھئی کچھ لوگوں کو حضرت طلحہ کے خیمے کے قریب ٹھہرایا، کچھ کو حضرت سعد کے خیمے کے قریب ٹھہرایا، کچھ کو حضرت علی کے خیمے کے قریب، کچھ کو حضرت عائشہ کے قریب۔ اور پھر کیا کہ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے اس جماعت کے پاس، کچھ اس طرف۔ رات کو ایک نے ایک خیمے اس طرف بھی آگ لگا دی، اس طرف بھی آگ لگا دی خیمے میں، اور شور مچا دیا۔ یہ حضرت طلحہ نکلے، کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت عائشہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ ادھر سے حضرت علی نکلے، کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ ادھر سے حضرت عائشہ نکلی، کیا ہوا؟ کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا۔ اس طرح جنگ چھڑ گئی اور بہت خطرناک جنگ چھڑی۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹ پہ تھے، تو اس وجہ سے اس کو جمل۔ کافی جنگ چلی، آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ سے گری تب سب بالکل انہوں نے جنگ بند کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عائشہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم قصاص لیں گے لیکن پہلے مضبوط تو ہونے دیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اچھا آپ قصاص لینا چاہتے ہیں؟ کہ بالکل ہم لیں گے لیکن پہلے خلافت تو مضبوط ہو جائے۔ حضرت عائشہ مطمئن ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو رخصت کیے، کافی دیر تک ان کے ساتھ چلے، پھر اپنے 2 بیٹوں کو ان کے ساتھ ان کے پہرے پہ لگایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو نقصان پہنچائے۔ حضرت عائشہ واپس چلی گئی، حضرت علی واپس اپنے امور خلافت سنبھالنے لگے۔ وہاں سے انہوں نے شام میں بھی اپنا وہ گیم چلایا، حضرت معاویہ سے کہا کہ بھئی حضرت عثمان کا قصاص لینا چاہیے، اور حضرت معاویہ کو یہ کہا اور یہ کہا کہ حضرت علی آ کر آپ کے خلاف وہ کریں گے، آپ کو گورنری سے ہٹائیں گے۔ ادھر حضرت علی سے کہا کہ حضرت معاویہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ جی ایک منٹ، اس کی یہاں جب بیٹھ جائیں سٹارٹ۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت علی آپ کو گورنرشپ سے ہٹائیں گے اور آپ کے خلاف ابھی وہ آ رہے، انہوں نے لشکر جمع کیا، اب دونوں طرف سے ذہن سازی کی۔ وہاں وہ بھی نکل آئے، حضرت علی بھی نکل گئے، صفین کے مقام پر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو گئی۔ یا بھی انہوں نے وہی گیم کھیلا، ادھر سے حملہ کر دیا، انہوں نے حملہ کر دیا، پھر جنگ چھڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ بالکل فتح کے قریب تھی۔ اب
انہوں نے پھر کہا کہ اگر انہوں نے فتح کر لیا پھر ہمارا خیر نہیں ہے، پھر تحقیقات ہوگی، ٹھیک ہے، حالات جیسی سوٹیبل ہو جائیں گے ہماری خیر نہیں ہے۔ انہی میں سے لوگوں نے قرآن اٹھایا کہ بھائی ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، قرآن فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی نے سمجھایا کہ بھائی ابھی چھوڑو، ابھی ہم جیت جائیں گے پھر بعد میں دے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اسی سے ایک اور فتنہ نکلا خوارج۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اچھا آپ قرآن کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ پھر کیا فیصلہ ہوا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک بندہ وہاں سے مقرر ہوا ثالثی، ایک بندہ یہاں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت معاویہ کی طرف سے تھے، اور نہیں ابھی وہ دو نام میں بھول گیا، سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، یہ دو نام تھے۔ اچھا وہاں سے ایک بندہ آیا، حضرت علی کی طرف سے ایک بندہ کیا، دونوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ اچھا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت علی کو بھی معزول کرتے، حضرت معاویہ کو بھی معزول کرتے، تیسرا کوئی بندہ خلیفہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو بندے تھے، انہوں نے حضرت علی کی طرف سے جو بندہ متعین تو اس سے کہا کہ آپ اعلان کر دو کہ حضرت علی کو ہم نے معزول کر دیے۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو ہم نے خلافت سے معزول کر دیا ہے اور حضرت معاویہ کو بھی معزول کر دیا۔ اب ان سے کہا کہ ابھی آپ کی باری، آپ اعلان کرو۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کے بندے نے خود حضرت علی کو معزول کر دیا اور ہم بھی حضرت علی کو معزول کرتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ ہمارے خلیفہ ہے۔ اس نے پورا راستہ وہ چینج کر دیا۔ اب جب یہ ہو گیا، حضرت علی کیسے ابھی خلافت سے معزول ہو سکتے؟ پھر جنگ چھڑ گئی۔ پھر جب جنگ چھڑی اس میں بھی کافی لوگ شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہاں مسئلہ خراب ہو جائے گا، مزید مسلمانوں کی لاشیں گرے گی۔ حضرت معاویہ کو بھی اندازہ ہو گیا۔ یہ یعنی فیصلہ تو نہیں ہوا، حضرت علی بھی اپنی فوج لے کر چلے گئے، حضرت معاویہ بھی، یہ یعنی خاموش اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ شام پر حضرت معاویہ کا گورنرشپ اور خلافت تھی، باقی حصوں پہ حضرت علی کی خلافت برقرار رہی۔ اس طرح خلافت چلتی رہی اور حضرت علی نے بھی پھر دوبارہ کوشش نہیں کی کہ ان پہ حملہ کرے، اور انہوں نے بھی کوشش نہیں کی۔ لیکن حضرت علی نے پھر کیا کیا، جو یہ لوگ تھے ملوث حضرت عثمان کے اس میں، وہ پھر سب حضرت علی کے خلاف ہو گئے، خوارج کے فتنے میں وہ شامل ہو گئے، خارجی بن گئے۔ پھر حضرت علی نے سب کو ایک ایک کر کے سب کو مار دیا۔ خوارج کے خلاف حضرت علی نے صحیح آپریشن کیا اور ان کو صحیح ٹائٹ مارا۔ یہ جو خارجی تھے نا، یہ اپنے آپ کو اتنا دین کا پابند کہتے تھے کہ یہ ٹھنڈ کرواتے تھے، سرما لگاتے تھے، پانچھیں ان کے اوپر ہوتے تھے، اور بالکل آپ دیکھتے تھے داڑیاں چھوڑی ہوتی تھی، یہ سجدے کے نشان بھی ان کے بنے ہوئے تھے، اتنی عبادت گزار۔ لیکن مسئلہ خراب تھا، اپنے آپ کو صحابہ سے بھی زیادہ یہ وہ سمجھتے تھے پرہیزگار، تو ونعوذ باللہ صحابہ کو بھی یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ تھا ابن ملجم، انہوں نے فجر کی نماز میں وہ آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی دروازے میں پہنچے انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ بھی یہی عبداللہ ابن سبا کے لوگ تھے۔ 3 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو مارا جائے گا، حضرت معاویہ کو مارا جائے گا، اور جو سعد رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی تھے، ان تینوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی دن مارے گے۔ حضرت علی پہ تو ان کا وار چل گیا، وہ تو شہید ہو گئے، حضرت معاویہ زخمی ہو گئے، اور وہ تیسرے صحابی وہ اس دن نماز کے لیے آئے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینے تک ان کی خلافت رہی، لیکن پھر انہوں نے واپس وہ کر دیا، حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، کیونکہ حضرت معاویہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ آئیں گے اور پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ کے آنے سے پہلے میں ہی دستبردار ہو جاتا ہوں، خود بیٹھ گئے اور حضرت معاویہ کو خلافت دے دی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً کتنے سال خلافت کی میں بھول گیا ہوں، کافی عرصے تک خلیفہ رہے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یزید اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ وہ اس لیے بنایا کیونکہ بنو امیہ یہ بھی قریش کا قبیلہ ہے، کافی عرصے بعد ان کو وہ ملا تھا، ایک خلافت ملی تھی اور ایک مقام ملا تھا، اور پھیل بھی گئی تھی، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اب یزید کے علاوہ وہ کسی پہ راضی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ یا کسی اور کو بنا دیتے،
تو حضرت معاویہ نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر میں یزید کے علاوہ کسی کو خلیفہ بناؤں گا پھر مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو انہوں نے حضرت یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ اب یزید ایسے بھی نہیں تھے جیسے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ شرابی تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ کبابی تھے، وہ فلانا تھا فلانا، بہت لوگوں نے اس کو وہ کیے۔ اس وقت یہ تھے کہ ان کے مقابلے میں اور لوگ موجود تھے جو زیادہ اہل تھے، لیکن صرف اس وجہ سے حضرت معاویہ نے کہ کہیں پھر ایسا مسئلے شروع نہ ہو جائے، یزید کو بنا دی۔ ٹھیک ہے، اب یزید جب خلافت پہ آیا تو پھر ان کے خلاف پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ بھی سازش لوگ تھے۔ یہ فتنہ بہت چلا ہے، سبائی فتنہ۔ کوفہ سے انہوں نے حضرت علی کو خط لکھے، 750 خطوط لکھے کہ آپ آ جائے، آپ بیعت کر لے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، ہم یزید کو نہیں مانتے، آپ آ جائے، آپ آ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کر حالات معلوم کر لے کیا ہوتا ہے۔ وہ جب گئے کوفہ تو کتنے ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ بھائی آپ ہمارے خلیفہ ہے، بس حضرت حسین کو آپ بولے کہ آ جائے، ہم بس مان لیں، یزید کو فوراً ہم ہٹا دیں گے۔ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا، کیا تو سب آپ کے لیے تیار ہے، آپ آ جائیں۔ اچھا، یہاں سے خط پہنچے حضرت حسین کے پاس، وہاں سے یزید کو پتہ چلا ہے کہ یہ مسلم آئے اور یہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ انہوں نے فوراً وہ بھیج دیا، اپنا فوج بھیج دی۔ اب جب جیسی فوج آئی، یہ کوفہ کے لوگ جو سبائی لوگ تھے فوراً مکر گئے کہ بھائی ہم تو جانتے بھی نہیں آپ کو۔ چند لوگ جو حضرت مسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب تتر پتر ہو گئے۔ حضرت مسلم کو انہوں نے پکڑ کے شہید کر دیا۔ حضرت حسین تو وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ صحابہ نے منع کیا حضرت حسین کو کہ نہ جائے، بھائی کوفہ والے بہت دھوکے باز لوگ ہیں، آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس مسلم کا خط آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل وہ تیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے کربلا کے میدان پہ، وہاں سے یزید نے زیاد ابن زیاد کو بھیجا کہ آپ جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روک لے اور ان سے خلافت کا بیعت لے لے۔ جب آئے کربلا کے میدان پہ، وہاں سے ابن زیاد آیا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی جماعت کو روکا اور کہا کہ بیعت، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بیعت تو نہیں کریں گے یہاں پہ، آپ مجھے لے جاؤ یزید کے پاس، میں اس کے سامنے بات کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بیعت یہی کرنی ہے آپ۔ اچھا، انہوں نے کہا پھر ہمیں واپس جانے دو، ہم واپس جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، ہم آپ کو واپس بھی جانے نہیں دیں گے، بیعت کرنی ہے تو یہی بیعت کرنی ہے۔ اور مسلم جو تھے ان کے، مسلم بن عقیل، ان کے جو اہل و عیال تھے، جو خاندان والے تھے، انہوں نے کام بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو بدلہ لیں گے۔ اب اس میں جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کیسے چھڑی؟ جنگ اس طرح ایک دم نہیں چھڑی۔ پہلے انہوں نے پانی بند کر دیا ان پہ کہ بھائی یہ لوگ پیاس سے اور اس سے مر جائے۔ اب بچے بھی روتے تھے لیکن وہ ایک قطرہ پانی بھی انہوں نے نہیں دیا۔ ادھر سے آخر کار یہ بھی مجبور ہو گئے اور پھر لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے سب کو شہید کر دیا۔ ایک زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے وہ رہ گئے تھے، اور جو عورتیں تھے وہ ان کو چھوڑ دیا۔ ان کو پھر وہ لے گئے یزید کے پاس۔ یزید نے جب ان کی حالت دیکھی تو یزید بھی رونے لگے اور کہا کہ یہ ابن زیاد نے غلط کیا ہے، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر ان کو سزا نہیں دی ابن زیاد کو، لیکن یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ غلط کیا ہے۔ اور پھر باقی جو عورتیں تھیں ان کو بہت انعام اور اکرام اور چیزیں دے کر واپس مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اور پھر یزید کی حکومت چلی۔ یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ بنے خلیفہ۔ چند عرصے بعد انہوں نے بھی اس کو کہا کہ میں خلافت نہیں چاہتا۔ پھر مروان تھے، کیا نا اس طرح، پھر مروان، پھر عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر عمر بن عبدالعزیز آ جاتے۔ اس طرح چلتے چلتے پھر عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اور وہ ٹرو خلافت جو تھے بالکل وہ واپس۔ اس طرح جو ہے یہ پھر آگے چلتا سلسلہ گیا 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 گیا۔ پھر بنو عباس کی حکومت آئی، پھر وہ چلتا گیا۔ پھر خلافت عثمانیہ وہ ایک عروج تھا۔ ادھر سندھ اور جو انڈیا پاکستان ہے یہاں پھر مغل
آ گئے اوپر مسلمان. اس طرح یہ ہسٹری ہے. انشاءاللہ موقع رہا زندگی رہی تو آگے پڑھ لیں گے، نہیں تو کم از کم جو ہم نے بات کی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو ہم بات پہنچا دیں گے. اب اس میں ہمارے لیے کیا موقف ہے، ہم کیا کہیں گے؟ دیکھو، تاریخی روایت کو سننے کے بعد کسی ایک کو اس پہ حق پہ جاننا، دوسرے کو ڈی مورلائز کرنا، دوسرے پہ تہمتیں اور الزام لگانا، ان کے بارے میں بکواسات کرنا، یہ جائز نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے کہ حضرت علی حق پہ تھے اور حضرت معاویہ حق پہ نہیں تھے. چلو یہ یہاں تک آپ سٹیٹمنٹ دیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں اللہ بتائے گا کون حق پہ تھے کون نہیں. یہاں ہمارے لیے یہ کہ ہمیں خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس نے یہ کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تو اس کو وہ کرنا چاہیے تھا، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو. یہ ہمارے لیے ہمیں سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت اونچے لوگ تھے، بہت زیادہ اونچے لوگ تھے. اب ان کے پاؤں کے، بلکہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے صحابی کا وہ مقام. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور باقاعدہ روایت سے ثابت ہے کہ وہ صحابی ہے، اور ان کے بہت فضائل ہے. قبرص ان کے وجہ سے فتح ہوا. حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے بیڑا بنایا سمندری، اور پہلے بنانے والے میں سے ہے، اور آپ نے بہت زیادہ کام کیے مسلمانوں کے لیے. تو اس تاریخی روایت کو دیکھ کر حضرت معاویہ کے بارے میں غلط بولنا ہی غلط، یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے خاموش رہنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں اس وقت اس فتنے سے محفوظ رکھا کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہماری تلواریں نہیں تھیں. تو ابھی ہم نے اپنی زبان کو بھی اس فتنے سے محفوظ رکھنا ہے اور خاموش رہنا. آج کل تو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو کوئی مسئلہ اختلافی چھیڑ دے، اس کے فالوورز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو لائک کرنے والے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اپنے فالوورز اور اس کے فیم کے چکر میں کہیں ہم ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھے، کیونکہ صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا میرے خیال سے تو ایمان اس کا کامل نہیں رہتا. کیونکہ قرآن میں ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب اللہ ان سے راضی ہے ہمیں کیا کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا